أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہوگا. تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے. تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے. جن بچوں نے پیار میں اکثر جن بچوں نے پیار میں اکثر آپ کا دامن چھوما ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا. بز
بھی عثمان و علی بھی، بزم رسول میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی، سارے صحابہ تارے ہوں گے، سارے صحابہ تارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا مسجد نبوی، یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا، ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے جن میں، ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے جن میں، حسن و حسین کا بچپن یاروں، حسن و حسین کا بچپن یاروں، نانا کی گود میں کھیلا ہوگا مسجد نبوی، یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد تخلیق، مقصد حیات بیان فرمایا ہے کہ اس دنیا میں اس انسان کا مقصد حیات کیا ہے۔ تو مقصد حیات یہ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت ہے۔
اب ہم میں سے ہر انسان خود اپنے متعلق غور و فکر کر لے، اور ہر انسان اپنے متعلق زیادہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے اس مقصد کو پورا کر رہا ہے یا پورا نہیں کر رہا۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک چیز ضرورت ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مقصد اللہ پاک کی عبادت، اللہ پاک کی اطاعت، اللہ پاک کی بندگی، اللہ پاک کی خوشنودی ہے، اور ضرورت جیسے انسان کے ساتھ کھانا پینا لگا ہوا ہے، شادی بیاہ ہے، اور کاروبار ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، کپڑا ہے، یہ ضروریات کہلاتی ہے، یہ اسباب کہلاتے ہیں۔ تو انسان ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھے اور مقصد کو مقصد کے درجے میں رکھے، اور اس ترتیب پر چلے، یہ انسان کامیاب رہتا ہے۔ انسان وہاں ناکام ہوتا ہے، وہاں معاملے میں خرابی آتی ہے جب ہم ضرورت کو مقصد کے درجے میں رکھ لیتے ہیں اور مقصد کو مقصد کا درجہ نہیں دیتے۔ جیسے آج پیسہ کمانا، مال کی دوڑ میں آگے بڑھنا، مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، آج اس کو ہم نے اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے اور سمجھ لیا ہے، اس کو آج ہم نے اپنا مطمح نظر بنا لیا ہے کہ ہماری زندگی کا شاید مقصد ہی یہ ہے، دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے رہنا، زیادہ سے زیادہ مال میرے پاس آ جائے، کس طرح دنیاوی اعتبار سے کامیاب زندگی گزار لوں، دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو یہ تو مقصد نہیں ہے، یہ چیزیں تو ضروریات ہے اور زندگی گزارنے کے اسباب اور ذرائع ہے۔ اصل جو مقصد ہے جس کے لیے اللہ پاک نے اس دنیا کو قائم کیا اور ہمیں پیدا کیا، وہ تو اللہ پاک کی بندگی ہے۔ لیکن آج جو اصل مقصد ہے اسے ہم نے مقصد کے درجے میں نہیں رکھا۔ آج دیکھیں ہم غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت والی زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیں نا موجودہ حالات میں کیا صورتحال ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی برابر سے میوزک اور گانوں کی آوازیں آپ کے کان میں آ رہی ہیں۔ وہ وقت پیچھے آیا، ہم نے اپنی بدعمالیاں بھی پیچھے کر دی، اس وقت کو محدود کیا حکومت نے، ہم نے اپنے گناہوں کے وقت کو بھی اس کی ترتیب کے مطابق سیٹ کر دیا۔ اور اس گناہ میں تعاون علی الاسم میں صرف یہ کرنے والے شامل نہیں ہیں، ان کو جگہ فراہم کرنے والا، ان کو موقع فراہم کرنے والا، اس پر پیسہ لینے والے، یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ ساری چیز ہم مسجد کے تقدس کو نہیں سمجھتے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، ذکر اذکار عبادت ہو رہی ہے، ہم اونچی آواز میں اپنے گانے بجا رہے ہیں، ہم اپنی جگہیں فراہم کر کے فخر کر رہے ہیں کہ 2 روپے میں نے زیادہ کما لیے۔ تو مقصد زندگی سے آج ہم ہٹ چکے ہیں۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے اور ہمارے اعمال، آپ اور ہم سب اچھی طرح اپنے اپنے اعمال کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کی ستاری کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے ہمارے اعمال پر، گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے اللہ پاک تعریف کروا رہے ہیں۔ بھئی کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے اس کے ظاہری کامیابی کی وجہ سے، دنیا کے بھئی یہ آدمی دنیا کے اعتبار سے بڑا کامیاب ہے، یہ علم کے اعتبار سے کامیاب ہے، یا کسی بھی اعتبار سے، لیکن انسان کمزور ہے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اعمال سے متعلق جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک کی کتنی ستاری کا معاملہ ہے کہ باوجود اعمال کی کمزوری کے اللہ پاک نے ستاری اور پردہ پوشی کا معاملہ کیا، ہمارے بدعمالیوں کو چھپا لیا۔ لیکن ہم اپنے رب سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟
ہم اللہ پاک کی تعریف کرتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا کیا معاملہ ہے اپنے رب کے ساتھ؟ اللہ پاک کا معاملہ دیکھ لیں اور ہم اپنے معاملے کو دیکھ لیں، ہمارا اللہ پاک سے کیسا تعلق ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی ناراضگی کی نشانی یہ ہوتی ہے، جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اللہ پاک اس انسان کو اپنے عیوب سے غافل کر دیتے ہیں، اس انسان کو اپنے عیوب نظر نہیں آتے، اپنے آپ میں صرف خوبیاں اور اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ اور جو انسان باوجود برائیوں کے، بدعمالیوں کے، گناہوں کے سب ٹھیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بدعمالیوں گناہوں سے پاک سمجھتا ہے، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہو چکے ہیں۔ تبھی تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ کہتے ہیں بھائی مجھ میں کیا برائی ہے یا مجھ میں کیا خرابی ہے، باوجود بیسیوں بیماریوں کے میں یہ کہتا ہوں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھ میں کیا خرابی ہے۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے اعمال سے غافل ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ پاک سے تعلق مضبوط رکھتا ہے وہ اپنے متعلق ہمیشہ بدگمان رہتا ہے، اپنے متعلق، اور ہمیشہ اپنے اعمال سے متعلق چوکنا اور خبردار رہتا ہے۔ اس دن غالباً درس میں یا سبق میں بات آئی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، اور حضرت حنظلہ نے کیا عرض کیا کہ اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، جب آپ کی مجلس میں نہیں ہوتے وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حنظلہ یہ وقت کی بات ہے، یعنی یہ نفاق نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ پہلے گئے تو ان کو بھی اپنے متعلق یہ خیال آیا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے حضرت حنظلہ جلیل القدر صحابی اور حضرت ابوبکر صدیق کا کیا مقام اور کیا شان ہے۔ اس کے باوجود صحابہ اپنے متعلق ایسے خوفزدہ، اپنے اعمال کے متعلق دن بھر رات بھر اعمال ہو رہے ہیں لیکن اللہ پاک سے ڈر رہے ہیں۔ ہمارے اعمال کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود ہم غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، دن بھر دن رات اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اپنے رب سے ہم کتنے وفادار ہیں، اللہ پاک سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ اگر ہم اس پر غور کر لیں اور اس کو دیکھ لیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آئے گی کہ ہم شاید جانوروں سے بھی اس اعتبار سے پیچھے ہیں۔ جانور آپ دیکھتے ہیں نا، ایک انسان بعض دفعہ جانور پالتا ہے، وہ جانور، وہ چوپایا، وہ بے زبان جانور جس مالک کا کھاتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ میرا خیال کرتا ہے، یہ میرا مالک ہے، وہ اس کا کتنا وفادار بن جاتا ہے۔ آپ مثالیں جانوروں میں دیکھ لیں، کتا نہ جو سلعین ہے لیکن آپ اس کی مثال روٹی کا ایک ٹکڑا اس کو مالک دیتا ہے، وہ ساری رات اس کے گھر کی چوکیداری کرتا ہے، جہاں جاتا ہے دم ہلاتا وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، حالانکہ کیا ہے مالک نے؟ ایک روٹی کا ٹکڑا اس کو صبح شام دیتا ہے، اس ایک روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں یہ ایک جانور کتا جسے ہم آج شاید گالی بنا چکے ہیں، وہ اتنا وفادار ہے کہ اپنے مالک کے لیے جان بھی دے دیتا ہے۔ یہ گھوڑا آپ دیکھ لیں، گھوڑا، اس کا مالک جب اس کو لے جاتا ہے جنگ میں، اب گھوڑے کا بھی کیا ہوتا ہے، مالک 2 ٹائم اس کو گھاس پھوس دیتا ہے اور غلہ اناج دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس گھوڑے کی وفاداری آپ دیکھ لیں خالی، کہ جب اس کو مالک ایڑ لگاتا ہے یہ اس کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ ایڑ تیز رفتار ہونے کے لیے ہے، یہ رکنے کے لیے ہے، یہ مڑنے کے لیے ہے، اشارات کو بھی سمجھتا ہے۔ اور جب میدان جنگ میں اس کو لے جایا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں نا، یہ بھی تو اس کو بھی اللہ پاک نے فہم سمجھ تو دی ہے کہ بھئی سامنے دشمن ہے، سامنے سے تیر آ رہے ہیں، سامنے سے نیزے آ رہے ہیں، سامنے سے گولیاں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس مالک کی لاج رکھتا ہے، واپس نہیں مڑتا، رکتا نہیں ہے، انکار نہیں کرتا، اپنی جان تک بھی دے دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی وفاداری ہے۔ اور جانوروں کی آپ مثالیں لے لیں،
تو ایک جانور انسان کا اتنا وفادار ہو سکتا ہے؟ بکری کو اگر کوئی پال لے وہ اپنے مالک کو پہچانتی ہے، 10 آدمیوں میں وہ اپنے مالک کو پہچانے گی۔ گائے پال لیں، کوئی جانور انسان پال لے تو وہ اپنے مالک کو نہیں بھولتا۔ لیکن ہم جس مالک کا رزق دن رات کھا رہے ہیں، جو ہمارے مالک حقیقی ہے، حالانکہ ہم تو خود عارضی اور ناپائیدار لوگ ہیں، اس کے باوجود ایک جانور کو جب ہم پالتے ہیں وہ ہمارا وفادار بن جاتا ہے۔ اور کیسی کیسی کہانیاں، قصے اور حقیقت میں پر مبنی حکایتیں ہیں جانوروں کے وفاداری کی، کہ یہ کتنے وفادار پھر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے رب کے کس قدر وفادار ہیں؟ ہم تو شاید جانوروں کے برابر بھی نہ ہوں، کہ جس رب کا ہم دن رات کھاتے ہیں اور انعامات تلے دبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود صبح سے رات تک ہماری زبان پر اللہ پاک کا لفظ آتا ہے، اللہ پاک کا نام آتا ہے۔ شکر ہم کتنی مرتبہ دن رات میں ادا کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے 5 وقت کی جو نماز فرض کی ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں وقت پر، تلاوت ہم کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے اعمال کی کیا کیفیت ہے؟ تو دیکھیں، انسان کا تو پتہ چلے گا کہ یہ انسان اپنے رب کا کتنا وفادار ہے اور کتنا فرمانبردار ہے۔ اس کا پتہ اطاعت سے چلتا ہے، عبادت اور اطاعت، کہ یہ اپنے رب کا کتنا عبادت گزار ہے اور کتنا اطاعت گزار ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک دیکھ لیں کہ اس اعتبار سے ہم آج کتنی کمزوری کا شکار ہیں، اور ہم سے شاید یہ جانور بھی آگے ہوں۔ اور سب سے بڑی بے وفائی اس سے کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک جانور اگر انسان اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے، مانوسیت انسیت ہوتی ہے، اور انسان جب اس کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ اگر آنکھیں پھیر لے کتنا غصہ آتا ہے، کہتے ہیں بھئی اس کو اتنا عرصہ میں نے پالا رکھا اور یہ بڑا بے وفا نکلا۔ جیسے یہ جو طوطا پرندہ ہے، اس میں کے مزاج میں وفا نہیں ہے، مشہور ہے نا طوطا چشمی، اس کو آپ 10 سال رکھے 20 سال رکھے، موقع ملے گا یہ اڑ جائے گا، یہ آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ ہماری طوطا چشمی کی کیا کیفیت ہے؟ ہم اپنے رب سے کتنی جلدی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، مایوس بھی ہو جاتے ہیں، اور کس طرح ہم باتیں کرتے ہیں کہ بھئی اللہ پاک تو میری سنتے نہیں ہے، اور شاید کس طرح کے جملے ہم کہتے ہیں، انسان کہہ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور سب سے بڑی بے وفائی، جیسے میں نے عرض کیا، وہ نافرمانی ہے۔ ایک عام اگر ہمارا کوئی خادم ہے، ماتحت ہے، تو وہ کوئی میرا بندہ یا غلام نہیں ہے، لیکن میں اس کو اگر تنخواہ دے رہا ہوں یا اس کا حق الخدمت دے رہا ہوں، وہ بھی اگر کوئی بات نہیں مانے، ہم اس کو طعنے دیتے ہیں، تم نمک حرامی کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ لیکن ہم خود دن رات میں اللہ پاک کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، یہ اس پہ ہم نے غور کیا ہے، اس بات کی طرف ہم نے توجہ کی ہے۔ تو اللہ پاک سے سب سے بڑی بے وفائی یاد رکھیں، وہ اللہ پاک کی نافرمانی۔ آج تو ہماری عمریں اور گزر جاتی ہیں نافرمانیوں میں۔ ایک بزرگ سے، سفید ریش بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 12 سال۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ مذاق کر رہے ہیں بڑی عمر کے ہو کر؟ کہا بھائی میں نے صحیح بتایا ہے، میں نافرمانی والی زندگی گزار رہا تھا، میں نے جب سے توبہ کی ہے اور اللہ پاک کی اطاعت شروع کی ہے، مجھے 12 سال ہوئے، تو میں تو وہی عمر گنوں گا، باقی جو زندگی گزری وہ تو کوئی عمر نہیں ہے، وہ تو اللہ پاک کی نافرمانی میں گزری۔ انہوں نے اس عمر کو، ان سالوں کو شمار کیا جس میں انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت کی تھی۔ آج ہم دیکھ لیں، ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، ہمارے سر کے بال سفید ہو گئے، ہم پر بڑھاپا آ گیا، اولادوں کی اولادیں ہو گئی، لیکن ہم اسی نہج پر کھڑے ہیں، اسی ڈگر پر کھڑے ہیں، اسی حالت پر قائم ہے جس پر 30 سال پہلے میں تھا، جس پر 20 سال پہلے میں تھا۔ کوئی گناہ چل رہا ہے تو 10 20 سالوں سے اس کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے تو بچے کچھ آپس میں باتیں کر رہے تھے، آپس میں بحث و مباحثہ چل رہا تھا بچوں کا۔ بزرگ قریب گئے تو بچوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ ایک سوال کا جواب دیں ہمیں، ہم میں یہ بحث چل رہی ہے، اور عجیب دیکھیں عجیب بحث تھی کہ ایک انسان ہر وقت اللہ پاک کی اطاعت ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا ہے، فرمانبردار ہے، نیک ہے، متقی ہے،
اس کے دل کی طرف اللہ پاک زیادہ توجہ دیتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں، یا پھر وہ انسان جو پہلے غافل تھا، نافرمان تھا، پھر اس نے توبہ کر لی اور توبہ کے بعد یہ نیک زندگی گزارنے لگا، اس کے دل کی طرف اللہ پاک زیادہ متوجہ رہتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے عجیب جواب دیا، کہا کہ دیکھو میں تو عام آدمی ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، اور میں تو بننے والا جولاہا عام آدمی ہوں، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں صرف، وہ یہ کہ میں جو تارے بنتا ہوں دھاگے، اس میں اگر بعض دفعہ کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو جب ٹوٹ جاتا ہے میں اس کو گرہ لگا لیتا ہوں، پھر ان تمام دھاگوں میں جس دھاگے کے میں نے گرہ لگایا ہوتا ہے اس کی طرف میں زیادہ نگاہ رکھتا ہوں کہ یہ دوبارہ نہیں ٹوٹ جائے، تو میری نگاہ صحیح دھاگے کے بجائے اس ٹوٹے ہوئے جو بعد میں جوڑا گیا گرہ لگا کر اس کی طرف زیادہ رہتی ہے کہ یہ کہیں ٹوٹ نہیں جائے۔ تو مجھے سمجھ میں تو یہ آیا کہ اللہ پاک کی نگاہ اس بندے کے دل کی طرف زیادہ رہتی ہوگی کہ جو پہلے نافرمان تھا، بعد میں سچی توبہ کر لی، تو اللہ پاک اس کے دل کی طرف زیادہ متوجہ رہتے ہوں گے کہیں دوبارہ یہ نہیں ٹوٹ جائے، تعلق نہیں توڑ دے۔ کیسے حکمت کی اور عجیب بات کی۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں، دن رات اللہ پاک کی نعمتوں کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن آج اللہ پاک سے تعلق ہمارا کتنا مضبوط ہے، کیا کیفیت ہے اللہ پاک سے تعلق کی؟ اللہ پاک سے ہم نے تعلق جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ اور اگر نعمتوں کو بھی صرف دیکھا جائے ایک ایک نعمت کو، تو ہم ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، یہ حقیقت ہے۔ اگر ایک نعمت کو بھی ہم دیکھ لیں اور اپنے جسم میں اس نعمتوں کو آج ہم اگر دیکھ لیں، آج ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں مال دیکھ کر، دنیا کے عارضی اسباب دیکھ کر، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ہم للچاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہو سکتی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اگر انسان کتنا ہی ترقی کر لے، چاند پر پہنچ گیا، دنیا کے آخری سرے پر پہنچ گیا، بڑی ترقی کر لی، یا مال و اسباب اس نے اتنے جمع کیے، لیکن اگر ایمان کی نعمت نہیں ہوئی تو یاد رکھیں تو عارضی دنیا ہے، آنکھ بند ہوئی ہے، ناکام ہو گیا۔ قارون کا خزانہ آج بھی مشہور ہے، مثال دی جاتی ہے خزانہ قارون، کتنے اللہ پاک نے اس کو مال دیا تھا، لیکن نافرمان تھا، منکر تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا دیا، کو معلوم ہے، تہمت لگا دی گناہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، سخت غضب میں غصے میں آ گئے کہ جھوٹی تہمت لگائی، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا کہ اس زمین کو میں آپ کے اختیار میں دیتا ہوں، آپ اس کو جو حکم دے، آرڈر دے۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جلالی مزاج کے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ اس قارون کو دھنس دو، پکڑ لو اس کے پیر۔ وہ دھنسنے لگا، لیکن جب احساس ہوا تو پھر معافیہ مانگنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا پکڑ لو اس کو، یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک دھنستا رہے گا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ تم جلال میں تھے اور تم نے میرے کہنے پر زمین کو اس کے پکڑنے کا حکم دیا، اگر وہ مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانگ لیتا میں اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ پاک اتنے مہربان اور رحیم ہے، فرمایا اگر مجھ سے توبہ معافی مانگ لیتا معاملہ تمہارے ساتھ تھا، میں نے تمہیں اختیار دیا اور تم نے زمین کو کہا پکڑ لو، لیکن اگر مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری کیا کیفیت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں، زندگی کے مقصد کو۔ بزرگوں نے مثال لکھی ہے، دنیا کی مثال فرمایا کہ پانی کی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال پانی کی ہے اور انسان کی مثال اس کشتی کی ہے، دل کی مثال۔ فرمایا اگر پانی جب تک کشتی کے اوپر رہتی ہے یہ سلامت رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، لیکن اگر جس دن یہ پانی اس کشتی کے اندر آ جاتا ہے یہی پانی اس کے ڈبونے کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمایا مال یہ تو ضرورت ہے اور زندگی گزارنے کے اسباب اور ضروری بھی ہے، لیکن یہ دل میں اندر نہیں آنی چاہیے اس کی محبت۔
جس دن اس مال کی محبت دل میں آ گئی، یہ مال دل کے اندر آ گیا، تو دل کی جو روحانیت ہے، روحانیت کی کشتی ہے، یہ اس کو ڈبو دیتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ مال کا ہونا برا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی شاید کوئی اگر مالدار ہے یا اس کے پاس مال ہے تو یہ شاید برا آدمی ہے یا برائی اس کے پاس آ گئی، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ میں بڑے بڑے مالدار گزرے، تابعین میں، بزرگوں میں، اکابرین میں ایسے بزرگ گزرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے۔ تو مال کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت کا دل میں آنا یہ برا ہے۔ غالباً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، تجارتی سامان ان کا کسی ملک جا رہا تھا، کسی نے آ کر اطلاع دی، غالباً حضرت امام ابو حنیفہ کا یا بزرگوں میں کسی کا واقعہ، شیخ عبد القادر جیلانی یا بزرگوں میں کسی نے اطلاع دی، حضرت اطلاع ہی ہے کہ وہ جہاز سمندر میں ڈوب گیا ہے جس میں آپ کا سامان تھا۔ حضرت اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے کچھ دیر اور پھر کہا الحمدللہ۔ پھر کچھ دیر بعد اطلاع دی گئی کہ حضرت وہ اطلاع غلط نکلی، وہ جہاز ڈوبا نہیں ہے۔ حضرت پھر دل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا الحمدللہ۔ پوچھا بھئی کیا بات تھی؟ کہا جب اطلاع آئی، آج کل تو آپ دیکھ لیں اگر کوئی اس طرح مالی نقصان ہوتا ہے، اس بنیاد پر ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ اطلاع آئی بھئی آپ کو کاروبار میں اتنا نقصان ہو گیا، آپ کا سرمایہ ڈوب گیا، ایسے واقعات دیکھنے میں آئے کہ لوگ اسی وقت انتقال ہو گیا۔ وجہ کیا؟ صدمہ برداشت نہیں کر سکے، مال کی محبت تھی، مال دل کے اندر تھا، وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ فرمایا کہ جب یہ اطلاع میں نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ میرے دل میں مال کی محبت تو نہیں ہے، تو مجھے اس پر کوئی رنج اور صدمہ محسوس نہیں ہوا، تو میں نے اس پر الحمدللہ کہا۔ پھر دوبارہ اطلاع آئی تو میں نے دل کی طرف دیکھا، مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی، میں نے اس پر الحمدللہ کہا۔ آج ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ذرا سا مال آ جاتا ہے، کوئی خوشی آتی ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اور آپے سے باہر ہونے میں سب سے پہلے ہم نافرمانیوں کو اپناتے ہیں، جو گناہ ہم کر سکتے ہیں پھر کرتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک آزماتے ہیں، مال لے لیتے ہیں، کوئی حادثہ آتا ہے، پھر ایک دم مایوس ہو جاتے ہیں، پھر مایوسی والی کفریہ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ صبر اور شکر کی کیفیت نہیں ہے۔ اور جو انسان صبر اور شکر کی کیفیت اپنا لے، پھر اگر اس کے پاس مال آتا ہے یا اللہ پاک کی نعمتیں آتی ہیں تو یہ نافرمان نہیں بنتا، بلکہ یہ شاکر بن جاتا ہے، یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب اللہ پاک آزماتے ہیں، رسی کھینچ لیتے ہیں، حالات آتے ہیں، یہ صبر کرتا ہے۔ تو مال کا ہونا برا نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، چیست دنیا اس خدا غافل بدن، نے قماش و نقرو فرزند و زن۔ فرماتے دنیا کیا ہے؟ ہم تو دنیا اس کو کہتے ہیں نا، سونا چاندی روپیہ پیسہ اسباب زمین گاڑی بلڈنگ۔ فرمایا نہیں، چیست دنیا اس خدا غافل بدن، دنیا اسے کہتے ہیں اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونا۔ یہ دنیا ہے کہ جو انسان کو غافل، جو چیز انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ نے قماش و نقرو فرزند و زن، نہ کہ سونا چاندی اولاد، یہ چیزیں دنیا نہیں ہے۔ ہم تو اس کو دنیا سمجھتے ہیں نا، لیکن اگر انسان کے پاس اسباب بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، تو یہ کامیاب ہے نا۔ اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، تو یہ ناکام ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ تھا اور میں نے عرفات یا منی میں ایک شخص کو دیکھا جو کوئی چیز بیچ رہا تھا، آواز لگا رہا تھا۔ میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی، اس کا دل، یعنی وہ کاروبار کر رہا ہے تجارت، لیکن اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ اور فرمایا میں بیت اللہ، ایک شخص بیت اللہ کے پردے سے لپٹا ہوا تھا، رو رہا تھا، آہوزاری کر رہا تھا، میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا، اس کا دل دنیا میں لگا ہوا تھا۔ تو اصل چیز یہ دل کا تعلق ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کے پاس اگر دنیا آ گئی
یہ تھوڑا سا اسباب اختیار کر کے تو بھئی یہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، پھر ہم باتیں بھی کرنے لگتے ہیں، اس کے پاس تو یہ چیز آ گئی، اس کے پاس تو یہ آ گئی، دیکھو بڑا دیندار بنتا ہے، بڑا مولوی بنتا ہے، اس کے پاس یہ آ گیا، ظرف نہیں ہوتا نا تو ہم باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم اس کے دل کی کیفیت سے کیا واقف ہے، اس کا اللہ پاک سے تعلق کیا ہے؟ تو دنیا یہ اللہ پاک کی سے غافل ہونے کا نام ہے۔ دنیا سونا چاندی اسباب کا نام نہیں ہے۔ تو ہم اپنے مقصد زندگی کو پہچان لیں کہ ہمارا مقصد زندگی آج کیا ہے، آج ہم زندگی اپنا وقت کس طرح گزار رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کامیاب انسان وہ ہے جو باعمل زندگی گزارے اور منظم بااصول زندگی گزارے۔ دو چیزیں ہیں، اعمال والی زندگی بھی ضروری ہے اور ساتھ میں اصول والی زندگی بھی ضروری ہے۔ غیر منظم غیر مرتب زندگی گزارنے والا یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کہ کوئی نظم نہیں ہے، کوئی نظم الاوقات نہیں، کوئی ترتیب نہیں، بے ترتیبی والی۔ آج بعض دفعہ ہماری زندگی اعمال والی تو ہوتی ہے لیکن ترتیب پر نہیں ہوتی، منظم نہیں ہوتی، مرتب نہیں ہوتی، بے اصولی والی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں اپنی زندگیوں کو اعمال سے بھی مزین کرنا ہے اور اپنی زندگیوں میں نظم کو لانا ہے۔ ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ ہو، نظم و ضبط کے ساتھ ہو، جو آداب المعاشرت کہلاتے ہیں۔ صرف دیکھیں عبادات تو دین کا حصہ نہیں ہے نا۔ آپ حضرات اسوہ میں سیرت آپ نے دیکھی، اسوہ آپ حضرات سن رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ صرف عبادات نہیں ہے، عقائد نہیں، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے۔ اور اگر اس معاشرت کے آداب کو دیکھا جائے، قرآن کریم میں پوری صورتوں میں آداب ذکر ہوئے ہیں۔ سورہ نور، سورہ احزاب، باقی صورتیں، کسی میں پردے کے احکام، کسی میں گھر میں داخل ہونے کے احکام، آداب، کمرے میں جانے کے آداب، احکام۔ معاشرت کے کتنے آداب قرآن میں ذکر ہوئے۔ تو آج اگر ہم اعمال والی زندگی گزارتے ہیں، بڑی خوش قسمتی، اچھی بات ہے، لیکن ہماری زندگی سے آداب رخصت ہو گئے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کس طرح ترتیب سے چلنا ہے، ایک ترتیب ہونی چاہیے نا ہر چیز کی۔ مثال کے طور پر اگر میں گاڑی میں جا رہا ہوں تو بھئی گاڑی چلانی کس طرح ہے، یہ بھی آداب ہے۔ گاڑی میں پارک کر رہا ہوں، کھڑی کر رہا ہوں، اس کے کیا آداب ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کسی کے ساتھ مصافحہ کرنا، سلام کرنا، اس کے کیا آداب ہے؟ کسی کے گھر جا کر ملاقات کرنا ہے، کس طرح اس کو بلانا ہے، اس کے کیا آداب ہے؟ ٹیلی فون کرنا ہے یا فون پر رابطہ کرنا ہے، اس کے کیا آداب ہے؟ اس چیزوں سے آج ہم یا تو غافل ہیں یا قصداً و ارادتاً اس سے ناآشنا رہنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ معاشرت کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو آداب المعاشرت ضروری ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں، حضرت کا مشہور جملہ علماء نے، بزرگوں نے نقل کیا۔ حضرت فرماتے بھئی میری یہ جو خانقاہ ہے، اگر کسی کو صوفی بننا ہے، بزرگ بننا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری خانقاہ ہیں۔ بھئی میرے خانقاہ میں تو وہ آئے جس کو انسان بننا ہو۔ انسان بننے کا مطلب کیا ہے؟ جو آداب المعاشرت پہ چلنا چاہتا ہو۔ اس لیے حضرت کے مزاج میں اس اعتبار سے بہت سختی تھی، اگر کوئی آداب المعاشرت کی خلاف ورزی کرتا، حقوق العباد میں حق تلفی کرتا، سخت ناراض ہو جاتے۔ اور آپ کو واقعہ معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت کے ایک خلیفہ مجاز تھے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت کی زیارت کے لیے آئے۔ حضرت نے اپنی عادت کے مطابق پوچھا اس بچے کا ٹکٹ لیا ہے ٹرین کا، ریل گاڑی میں سفر کیا؟ اس نے کہا حضرت نہیں لیا۔ کتنی عمر ہے؟ انہوں نے 12 سال یا کچھ عمر بتائی، اور وہ عمر اتنی تھی کہ اس بچے کا ٹکٹ لینا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا حضرت وہ چونکہ دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، میں نے بھی نہیں لیا۔ حضرت نے فرمایا تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں اجازت دی جائے سلسلے کی۔ حضرت نے اس سے خلافت واپس لے لی۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی ہوئی ٹرین میں اگر بچے نے سفر کر لیا کیا ہو گیا، میں اگر بس میں جا رہا ہوں میں نے ٹکٹ نہیں لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا کہ یہ آپ نے
پورے جتنے ملک کے عوام سب کے حق پہ ڈاکہ ڈالا اور قیامت کے دن اس کی پوچھو گے۔ آج ہم دوسروں کی پرائی چیزوں کا استعمال بغیر اجازت کے کر رہے ہیں، کسی کی چیز کو پرایا سمجھتے ہی نہیں ہے، شاید امانت کسی نے رکھوائی تو جو دل چاہ رہا ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج ہماری یہ زندگی گزر رہی ہے، بے ترتیبی والی، بد نظمی والی، غیر مرتب، ادب آداب سے خالی۔ تو یاد رکھیں جہاں پر عقائد کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، عبادات والی اور اعمال والی زندگی ضروری ہے، وہاں معاملات بھی ٹھیک ہونا ضروری اور معاشرت و اخلاق کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کچھ وقت کے لیے انشاءاللہ مختصر ذکر و مراقبہ کریں گے، مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد ذکر و مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وما صلیت علی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔
3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے پوری امت کو، بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو
और अपने तमाम असातिज़ा इकराम, वालिदैन, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, मुतअल्लिक़ीन जिन जिन के हम पर हुकूक़ और एहसानात हैं, और बिलखुसूस अपने हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को इन तमाम ख़त्मात का ईसाल सवाब करते हैं। अल्लाह पाक इन तमाम हज़रात को अपनी शान के मुताबिक कामिल दर्जे में नसीब फ़रमाए। कुछ देर के लिए पहले ज़िक्र जहरी करेंगे। ज़िक्र जहरी यानि आवाज़ से ज़िक्र, लेकिन ये ज़िक्र जहरी इतना हो कि जो एतदाल के दर्जे में हो, इतनी आवाज़ हो कि हमारी आवाज़ हमारे अपने कानों तक जा सके, एतदाल से न निकले, और न एतदाल से निकल जाए तो वो ज़िक्र फिर आदाब के ख़िलाफ़ है। तो कुछ देर के लिए इंशाअल्लाह पहले ज़िक्र जहरी करेंगे, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ज़िक्र क़ल्बी जिसको मुराक़बा कहते हैं वो करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے ساتھی مراقبہ کر لے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ سب ساتھی سر جھکا کر دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات گندگی ہے، سب اللہ پاک کے اس مبارک ذکر اور نام کی برکت سے وہ میرے دل سے نکل رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ کیوں میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے۔ جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے۔ آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد ناداں طنز نہ کر، آتا ہے مجھے
جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے۔ جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑپائیں گے۔ جب شمع محبت دل میں لیے، محفل میں ہو کوئی صاحب شوق۔ جب شمع محبت دل میں لیے، محفل میں ہو کوئی صاحب شوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے۔ پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے۔ جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قیامت کے دن یا اللہ حضور علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ذکر کی حقیقی حلاوت اور چاشنی ہم سب کو یا اللہ کامل درجے میں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ذکر کی برکات ہم سب حاضرین مجلس کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی محبت سے تشریف لائے آخر تک بیٹھے، یا اللہ ہم نے تیرے مبارک نام کا ذکر کیا، جو تیرے شایان نشان تھا ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ جتنی دیر بیٹھے اپنا فضل فرما کر ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ ہماری اس مبارک مجلس کو یا اللہ تا قیامت جاری اور ساری فرما دے۔ ذکر سے یا اللہ ہماری زبانوں کو ساری زندگی موت تک معطر فرما دے۔ یا اللہ اپنے نام کا مبارک ذکر اللہ 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 ہمارے دل اور زبان پر پوری زندگی جاری فرما دے۔ گناہ اور معصیت کی محفلوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جس جگہ سے آلات لہو و لعب کی آوازیں آ رہی ہے، اے اللہ تیرے خزانے بھرپور ہے، آپ تو اپنے خزانوں کے قادر مطلق بادشاہ ہے۔ یا اللہ اسی جگہ کو قال اللہ اور قال الرسول کے لیے وقف فرما دے۔ یا اللہ غیب سے اس کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جہاں سے آج تیری ناراضگی کی آوازیں آ رہی ہے، یا اللہ اس جگہ سے تیری اذان کی آواز ہے، تو غیب سے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ اس جگہ کو مسجد اور مدرسے کے لیے وسعت کے اسباب غیب سے نصیب فرما دے۔ یا اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما دے۔ یا اللہ یہ پوری جگہ تیرے دین کے لیے، تیرے دین کی محنت کے لیے، قال اللہ اور قال الرسول کے لیے استعمال ہو۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے، غیب کے خزانوں سے انتظام فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، ہمارے مسجد کے کئی بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ بالخصوص یا اللہ یہ جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے
اور پھیل رہا ہے یا اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، پوری امت مسلمہ کی یا اللہ کامل درجے میں حفاظت فرما دے، حرمین الشریفین کی یا اللہ حفاظت فرما دے، عمرے اور حج کے اسباب یا اللہ راستے آسان فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کے دل حرمین کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، یا اللہ آسانی کے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے، مسجدوں سے، ذکر کی مجلسوں سے، دعوت کے حلقوں سے، علم کے حلقوں سے، یا اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہماری مستورات کو، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو یا اللہ محبت نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کا جذبہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو تبدیل فرما دے، یا اللہ ہماری مستورات کو شرعی پردہ کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما دے، شوہر کو بیوی کے، بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے، جتنے طلبہ علم یہاں بیٹھے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ اس ادارے کے اور تمام مدارس کے ایک ایک طالب علم کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے، دین کے تمام شعبوں کی محنت کے لیے یا اللہ قبول فرما دے، ہمارے جتنے اساتذہ اکرام دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ کئی اکابر بزرگوں کا ان دنوں انتقال ہوا، یا اللہ سب کی اپنی شان کے مطابق مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ ہمارے اساتذہ اکرام کی عمر میں، صحت میں خوب برکتیں نصیب فرما دے، جو ساتھی ہماری مسجد سے جڑتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، سلسلوں میں آتے ہیں، یا اللہ آپ سب سے واقف ہے، سب کا اخلاص اور محبت سے واقف ہے، اپنی شان کے مطابق یا اللہ سب کو دارین کی خوشیاں اور سعادتیں نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔